ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو. میرا نام ہے دعا وسیع جی، اور میں وسیشہ. ایبسلیوٹلی. میں اور بابا. اچھا، سو آپ آج کو بڑی پتہ ہے ایکسائٹیڈ اور خوش لگ رہی ہیں آپ. ہاں، کیونکہ روزہ کم لگ رہا ہے. یہ روزہ مجھے برابر لگ رہا ہے، بٹ آج میں اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ یوزلی ہمارا فارمیٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بٹ آج ہمیں جوائن کیا ایک بہت اسپیشل گیسٹ نے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، اس لیے کیونکہ ایک تو جو وہ کام کرتے ہیں میں نے اسے خود تھوڑا فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے. میں نے وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی آرگنائزیشن میں تھوڑی دیر کام کیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ضروری کام کر رہے ہیں اور سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. بہت بڑا کام کر. ایبسلیوٹلی. اور ہمیں جوائن کیا ہے آج ڈاکٹر امجد ثاقب نے. ون اینڈ اونلی ڈاکٹر امجد ثاقب. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. Thank you very much, Dua. You are excited. I'm super excited to talk to young persons like you. ہم تو ماضی ہیں، آپ مستقبل ہیں. تھینک یو سو مچ. نہیں بٹ لیکن آپ ایسا ماضی ہیں جو مستقبل کو ہمیشہ روشنی فراہم کرتا رہتا ہے. بس تو ماضی ہے نہیں آپ. بشرطے کہ مستقبل جو ہے نا وہ ماضی سے رشتہ قائم کرنا چاہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے نا اس پہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو لٹریچر کے بھی آدمی ہیں بیک وقت، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. رسول حمزہ توف کی جو کتاب ہے میرا داغستان، بڑی کمال کا اوپننگ پہ انہوں نے جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ اگر تم ماضی کو بندوق کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو دونوں کو یہ نوجوانوں کو آپ سکھائیں نا کہ ماضی کو بھولنا نہیں ہے. ہاں بھولنا نہیں. یس ڈاکٹر صاحب، میں چاہ رہی تھی کہ ہم آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے اخوت کا ایک پیکج دیکھ لیں. لیٹس واچ. یوں تو دیکھنے میں ایک سی ہے یہ دنیا، میری آپ کی ہم سب کی دنیا، پر کہیں خوشیوں کا جشن ہے اور کہیں رنجشوں کا دھرنا، دکھوں میں اکیلے اور تفرقات میں کھویا ہوا زمانہ. کچھ کے لیے آساں ہے پھر بھی سب کے لیے جینے کا بہانہ. زندگی کو تو بہرحال پھر بھی ہم سب نے بتانا ہے. آزمائشیں تو ہیں پر مایوسی نہیں، ایک ہی آسمان ہے اور ایک ہی زمین ہے. راہ شوق پرسکون جنون چھپا ہوا. 19 سال پہلے ایسی ہی ایک دنیا کی جستجو لیے 10,000 سے شروع ہونے والا سفر آج 40 لاکھ گھرانوں کے ہاتھ تھام چکا ہے. اخوت نے لاکھوں لوگوں کے ہنر کو ان کی ہمت بنایا. خودداری اور عظمت کا یہ سفر لاکھوں محنت کشوں کی کہانی ہے. جب ہمیں کہیں سے امید کی کرن نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں اخوت یاد آتا ہے، اور اخوت ہی ہمارا سہارا بنتا ہے. اگر اخوت کا دامن سے میں منسلک نہ ہوتا تو میرے خواب بکھر چکے ہوتے، ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے. اخوت کی ساتھ کی وجہ سے میں اب بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے بچے اسکول جا رہے ہیں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں اخوت کی ادارے میں کام کرتی ہوں، عزت کے ساتھ اپنی ماں کا پیٹ پالتی ہوں. ہر مشکل وقت میں اخوت ہمارا ساتھ دیتا ہے. میں نے اپنا جب سیلون شروع کیا تو میرے پاس ایک سیٹ تھا اس کا، اور کام ماشاءاللہ کافی ہوتا تھا. تو میری کوشش تھی کہ اللہ کرے کہ مجھے کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے تو میں سیٹ اپ بڑھا لوں، تاکہ جو کام میرا سیٹ اپ کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے وہ بھی ہینڈل ہو جائے. لیکن ایسا کہیں سے ہوا ہی نہیں، مجھے کہیں سے کوئی مدد ملی نہیں. پھر مجھے اخوت کے بارے میں جب پتہ چلا تو میں ان سے ملی اور وہاں مجھے قرض حسنہ ملا. تو الحمدللہ میں نے پھر ایک سیٹ اپ اور ایڈ کیا، تو جس کی وجہ سے میرے اور بھی کافی مسائل حل ہوئے. تو وہاں میری بیٹی کی ایجوکیشن بھی کنٹینیو ہوئی، میں نے پھر اس کو اسکولنگ دوبارہ سٹارٹ کرائی. آج ماشاءاللہ وہ 9th میں ہے. میں نے میٹرک کا امتحان ڈسٹرکٹ بکھر کے ایک اسکول سے کیا، اور اس کے بعد فرسٹ ایئر کے لیے ڈگری کالج بکھر میں ایڈمیشن لیا. تو کچھ گھریلو مشکل حالات کی وجہ سے میں فرسٹ ایئر نہ کر سکا، تعلیم چھوڑ دی، اور ایک ورکشاپ پہ گاڑیوں کی مرمت کے کام کا ارادہ کیا. میں یہ سوچتا رہا، پریشان رہا کہ تعلیم صرف پیسوں سے مل سکتی ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں ایسے محسن، ایسے رہنما، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسوں کا ہاتھ تھامتے ہیں اور ہمیں اس تعلیمی سفر کی طرف گامزن کرتے ہیں. آج میں اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے سفر کی طرف رواں دواں ہوں، اور اس سفر میں تمام تر ساتھ اخوت کالج کا اور اخوت کا ہے. 2 ماہ پہلے میری بیٹی کی شادی تھی تو میں بہت پریشان تھی. تو پھر کلوز بینک نے میرا ساتھ دیا، ادارے اخوت نے میرے ساتھ تعاون کیا.
اور انہوں نے شادی پر میرے بیٹی کو جو تحائف بھیجے اس سے میرا بہت مجھے فائدہ ہوا اور مجھے جو ذرا میری مشکلیں آسان ہوئیں. اس وقت میرے اپنے بھی کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا جیسے اخوت نے میرا ساتھ دیا. محنت اور لگن کے یہ سرچشمے آج معاشرے کے کارآمد شہری بن چکے ہیں. اگر ایک شخص کا ہاتھ تھام لے تو ہم غربت سے پاک معاشرے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں. آئیں اخوت کے ساتھ مل کے وہ دنیا حقیقت میں بسا لیں جو اب تک ایک خواب ہے. آپ نے پیکج دیکھا, آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا, اور مجھے تو انکریڈبل ورک ایکچولی. سو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کانورسیشن. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اخوت تو انہوں نے فاؤنڈ کیا, اور آپ نوبل لوریٹ بھی ہیں. نہیں, اور بھی آپ نے مجھے کہا تھا. میں نے تو بیٹا اس لیے کہا تھا کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں. آپ نے کیوں کہا؟ نہیں بٹ میں نے بھی پڑھا تھا کہیں پہ. بیٹا I have been recommended اچھا for Nobel Peace Prize. ٹھیک ہے, بٹ وہ نہیں ملا. کسی جو سیاسی یوکرین کو ملا, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑیں, بس مل گیا نا بیسکلی, تو مل گیا, اٹس فائن, ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے نا, ان کی شخصیت یہ اس سے کہیں بڑی ہے. نہیں ایبسلیوٹلی. اچھا یہ کٹ جائے گا سارا کچھ پلیز. نہیں یہ نیچرل بات ہے, ہم تو سمجھتے ہیں, لیکن نوبل لوریٹ کیا ہے, انسانوں کے دیے ہوئے وہ ہے نا, چاہے کتنا ہی اس کا معیار آپ کیوں نہ قائم کر لیں, وہ انسانوں کے بنائے ہوئے تمغے ہیں, انسانوں کی دی ہوئی چیزیں ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے, جو کنٹریبیوشن ہے, میں بہت دیانتداری سے سمجھتا ہوں. اور جب پہلی مرتبہ 8-10 برس پہلے ڈاکٹر صاحب نے میری دعوت قبول کی تھی, تشریف لائے تھے رات گئے میں, اس وقت بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ اس سے کہیں زیادہ بڑے آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو وہ آدمی ہیں جن کے نام پہ آپ کو ان کی زندگی میں ایوارڈ جو ہیں وہ شروع کرنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے آدمی. ایبسلیوٹلی. نہیں بٹ میں جو بات بتانا چاہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک آتھر بھی ہیں, جو کہ ایٹ لیسٹ فار سمبڈی لائک می مجھے بہت امپورٹنٹ بات لگتی ہے, لکھنا پڑھنا, اٹس اسینشیل. بٹ اچھا میں چاہ رہی تھی کہ ہم آپ سے جو ہے اوبویسلی آپ کے کام کے بارے میں بات کریں, آئیڈیا کیا تھا, کہاں سے آپ نے شروع کیا, بٹ اس سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ہم آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں, آپ کی فیملی کے بارے میں بات کریں. تو ذرا ہم شروع سے شروع کرتے ہیں. تو اسی سے شروع کر لیں کہ میں ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا. جب میں پیدا ہوا اس وقت وہاں بجلی نہیں ہوتی تھی, تو آپ کے لیے حیرت زدہ ہونے والی بڑے آدمی چھوٹے شہروں میں پیدا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں, وہ کسی نے کہا نا, وہ گاؤں میں گیا کہ اس گاؤں میں کوئی بڑا آدمی بھی پیدا ہوا, کہتا نہیں یہاں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. بعد پتہ لگا کہ آپ فیصلہ باد کے بعد میں بڑا ہوتا ہے. تو وہاں سے ایک ٹاٹ کے اسکول سے پڑھے ہم. لائل پور کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں, لائل پور کے قریب ایک اور گاؤں, ایک چھوٹا سا قصبہ. کیا نام تھا اس کا؟ کمالیہ. کمال کے لوگ پیدا. سبحان اللہ. کمالیہ تو کھدر ہے. تو وہاں پر ٹاٹ کے اسکولوں میں ہم نے پڑھا. ہم جب پھر بڑے ہوئے نا, تو لوگ بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں آتے تھے, کہتے تھے ہم ایچیسونین ہیں, ہم ابدالین ہیں, ہم پٹیرین ہیں. تو ہم کہتے تھے ہم ٹاٹین ہیں. واہ کہ ہم ٹاٹ کے اسکول سے آئے. تو بہرحال وہاں سے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کمال بات کی آپ نے کی. یہ ہنسی میں ہے, مگر یہ کمال بات ہے کہ جو بھی آپ کو باری تعالیٰ دے اس پر فخر کرنا چاہیے. کیا اور نہیں, پہلے تو کئی مہینے ان کو سمجھ نہیں آئی. اب ہم نے ٹاٹین کو بھی نا ذرا تھوڑا سا, جس انگلش میں کہتے ہیں نا ٹاٹین, وہ سمجھا کہ شاید یہ پتہ نہیں کہاں کا کوئی اسکول ہے. کوئی ایچسن سے بھی اوپر. آپ نے ایچسونین کو بتایا ہوگا, اس سے تو نہیں پتہ لگا ہوگا. 4 مہینوں کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو پھر ان کو, تو مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ, ٹھیک ہے وہ آپ بڑے اسکولوں میں والے بھی بہت اچھے بچے ہیں ہمارے, ونڈرفل فرینڈس. بٹ دا پوائنٹ یہ ہے کہ محنت جو بھی کرے تو وہ کہیں بھی, ہم نے ہمارے بزرگ جو تھے وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھے تھے, ہم تو پھر بھی کمرے میں بیٹھ کے پڑھے. درست کریں. تو یہ علم ایسے ہی ہوتا ہے, ایک نسل اگلی نسل, اس سے اگلی نسل ترقی. اب الحمدللہ کہ میرا بچے جو ہیں اب وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھے, تو یہ تو خدا کی دین ہے, جس کو وہ چاہتا ہے. اصل چیز تو حصول علم ہے. حصول علم ہے, یہ جستجو ہے, اور کمفرٹ مل جائے تو اچھی بات ہے. اور اپنے ماضی سے آپ چھپنا نہیں ہے. اس ماضی کو لے کر آئیں تاکہ لوگ انسپائر ہوں. وہ بچے جو آج بھی 2 کروڑ بچے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے, تو ان بچوں کو بھی تو آپ نے حوصلہ دینا ہے اپنی مثال دے کے. تو وہاں سے شروع ہوئے. پھر گورنمنٹ کالج لاہور کا آپ نے نام سنا ہوگا. آج کل تو آپ لمس میں پڑھتی ہیں, کس زمانے میں یہ لاہور لمس سے زیادہ اس کی شہرت تھی.
تو لمس کا تو وجود نہیں تھا, تو پورے پاکستان سے بچے کمپیٹ کرتے تھے کہ ہم نے یہاں پڑھنا ہے, جی میں آ سکے, راوین ہونا. علامہ اقبال راوین تھے, اور اس طرح پیترس بخاری تھے, فیض احمد فیض تھے, صوفی تبسم تھے, اور کرکٹ میں دیکھ لیں آپ, فوج میں دیکھ لیں آپ, سول سروس میں دیکھ لیں آپ, تجارت میں دیکھ لیں, کئی وزیر اعظم وہاں سے نکلے. آپ نے جی سی میں کیا پڑھا؟ ایف ایس سی ہم نے کی, میں نے ایف ایس سی کی. اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکل کے چند قدم کے فاصلے پہ انارکلی ہے, انارکلی کی رنگینیاں دیکھتے ہوئے ہم پھر اس کے ساتھ ہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر پھر 5-6 سال گزرے, وہاں پر MBBS کیا. تو پھر اس کے بعد کئی جانے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ بہت بریلینٹ ہے, کنگ ایڈورڈ از دی بیسٹ, رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹاپ نوچ. تو بہرحال وہاں پہ گئے تو پھر اچانک جب وہ پاس کر لیا MBBS, تو احساس ہوا کہ بھئی یہ تو کام ہمارے بس کا نہیں ہے. ظاہر ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا, آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن پاس تو کر لیا, پاس کر لیا, میں نے ہاؤس جاب بھی کیا. نہیں تو آپ انیشلی میڈیکل اسکول پیرنٹس کے کہنے پہ گئے تھے یا؟ جی پیرنٹس ہیں نا ہمارے پیرنٹس, ہم تو اپنے پیرنٹس کی بات مانتے تھے, آپ پتہ نہیں آج کل مانتے ہیں کہ نہیں. یہ ماننے والے پیرنٹس ضرور پیرنٹس مان لیتے ہیں. تو بہرحال آن اے لائٹر نوٹ ہی وہ ہم کسی جگہ کسی نے بڑے مزے کی بات لکھی, انہوں نے کہا ہم اپنے والدین کی بات ماننے والی آخری اور اپنے بچوں کی بات ماننے والی اور ان سے ڈرنے والی پہلی نسل. لیکن خیر دعا ایسی نہیں, ماشاء اللہ جیسے بچے جو ہیں وہ تو ہمارا مستقبل, جیسے میں نے کہا. تو بہرحال وہاں جا کر پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے اچھا لگتا ہے. تو مجھے فرینکلی اچھا لگنے کی بات نہیں ہے, لیکن میں اس میں, ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جو کام کروں اس میں بڑے مقام پہ پہنچوں, تو وہ میرے دل کی آواز نہیں تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ بس ٹھیک ہے یہ چلتا چلا جائے گا, لیکن جو ایک ایکسیلنس ہے نا اس کی پرسوٹ, اس حوالے سے میں شاید بہت بڑا ڈاکٹر نہ بن سکوں. تو یوں پھر میں نے کہا کہ چلیں کچھ اور کرتے ہیں. پھر میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا, ڈرتے ڈرتے, جیسے آج کل والدین ڈرتے ڈرتے بچوں کے پاس آتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی مجھے آپ کے کہنے پہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, اب مجھے ایک اور موقع دیجیے, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بھی مطلب ہے کہ بڑا دل رکھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, دس از یور لائف. اچھا یہ انہوں نے کہا کہ بات اس لیے کہ اس زمانے کے بزرگ جو تھے عموماً وہ تو بس فیصلہ سنا دیتے تھے. فیصلہ انہوں نے پہلے سنا دیا, جب فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہا آپ نے ڈاکٹر بننا, وہ ہم بن گئے. تو جب بن گئے تو میں نے کہا کہ جی اب اس میں بہت آگے نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا پروفیشن ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ہے, نیک نامی ہے, تو آپ اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لیں. مجھے تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا آپ کر نہیں پائیں گے. میں نے کہا میں CSS کا ایگزام دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے تو فزیولوجی, اناٹمی, بایو کیمسٹری پڑھی ہے, یہ تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کر نہیں پائیں گے. لیکن واپس لوٹ کے پھر ادھر ہی آؤ گے. تو لیکن 1 سال ہے تمہارے پاس, تم چاہتے ہو اپنی زندگی کا سال ضائع کرنا تو کر لو. تو بہرحال وہ پھر ایک چیلنج بن گیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں جو ہمارے چھوٹے شہر ہوتے تھے نسبتاً مضافات, وہاں یہ جو CSPs ہوتے تھے اس کا بڑا رجحان تھا, اس لیے اس سے پاور آتی تھی, نام آتا تھا. آج بھی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج بھی بچے کہتے ہیں, تو پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ پتر CSS کا رہا. نہیں, ہمارے والدین نے کہا نہیں, ایک تحفظ ہے, میڈیسن ہے, اس میں شرافت ہے, اس میں آپ خدمت کا مختلف طرح کا گھرانہ تھا. جی بالکل. اور پھر میرے ماموں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, سائیکیٹرسٹ تھے, وہ شاید آپ نے نام سنا ہو, ڈاکٹر رشید چودھری. جی جی جی. تو وہ پھر گھر میں ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا, تو وہ میری والدہ کے نزدیک میرے ماموں سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا. تو وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ اگر کچھ بننا ہے تو رشید بن کے دکھاؤ. تو وہ ان کا نام تھا. تو وہ پھر وہ ویسے بھی خواتین جو ہے عموماً, میں لائٹر نوٹ پہ بات کروں, یہ ناراض ہو جائے گی, کہ ان کا بھائی دنیا کا بہترین انسان اور شوہر کا بھائی دنیا کا بدترین انسان. نہیں, آپ اس کو ترمیم کر لیں کہ ان کا بھائی دنیا کا بہترین انسان اور شوہر جو ہے, اور نہیں شوہر کا بھائی بہترین انسان نہیں, بدترین نہ کہیے. اچھا, تو یوں پھر میں نے ان کو کنونس کر لیا کہ میں CSS کا ایگزام دینا چاہتا ہوں. اور پھر میں نے CSS کے ایگزام کی تیاری کی, اور پھر وہ دن رات ایک کیے. تو کوئی 8-9 مہینے کا ٹائم تھا میرے پاس. آپ کے ذہن میں کچھ تھا کہ اچھا میں نے فورن سروس میں جانا ہے, یا میں نے اس میں اس وقت تو یہی تھا کہ بھئی ٹاپ پوزیشن لینی ہے, اور سول سروس جو ہماری آج کل ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ, اس میں جانا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. تو جا اور پھر اب وہیں پہ آپ نے کتنی دیر جو ہے میں سلیکشن ہو گئی, پھر 15-16 سال وہاں کام کیا. تو وہ آپ صحرا سمجھتی ہیں نا, صحرا کیا ہوتا ہے؟ ڈیزرٹ. ٹھیک ہے. ڈیزرٹ میں جائیں نا تو ننگے پاؤں جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سول سروس میں ہم نے 17 سال اور ننگے پاؤں صحرا نوردی کی. اب آپ کو پھر سمجھانا پڑے گا آج کل کے بچوں کو. تو یہ ان کو غالب کے کافی سارے شعر بھی یاد ہیں, تم سناؤ بھی ڈاکٹر صاحب. کوئی بات نہیں, فیل لائک میں پھر سے 4 سال کی ہو گئی ہوں. بابا شعر سناؤ. اور انہوں نے بڑا مال بٹورا ہے جی ان سب نے مجھ سے. اچھا, یہ پیسے لیتے تھے شعر یاد کرنے. نہیں, یہ ایگزیکٹلی سیم اسٹوری ود مائی ڈاٹر. میں بھی اس کو شعر سناتا تھا, تو وہ یاد کروایا 1-2 شعر. تو جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ ان کو کہتی تھی میں شعر سناؤں آپ کو, میں 100 روپے لیتی ہوں سنانے کا. اچھا, ہمیں یہ والا بزنس آئیڈیا نہیں آیا, ہم صرف ان سے لیتے تھے. انہوں نے تو بہت پیسے کمائے, انہوں نے مجھ سے کمائے. ڈاکٹر صاحب میں چاہی تھی کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اور پھر ہم یہیں سے آ کے اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. آلرائٹ, ویلکم بیک ٹو دا شو. سی ایس ایس میں اب آپ کو پاور بھی ہوتی ہے, آپ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ ایٹ سم لیول ایٹ لیسٹ آپ چیزیں بدل بھی سکتے ہیں. تو پھر آپ نے چھوڑنے کا کیوں ارادہ کیا؟ دیکھیں, اگر آپ پاور کی بات کریں, پاور مینس ٹو انفلوئنس سم تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو سول سروس میں رہتے ہوئے انفلوئنس کرنے کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. جس لیول پہ آپ کام کرتے ہیں شروع میں, تو اس سے بڑے لیول پر بھی ہے. مطلب انفلوئنس کرنا یا ویلیو ایڈیشن کرنا معاشرے میں, تو دس از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دس پاور آف اتھارٹی. آپ کا نالج بھی تو ایک پاور ہے. تھرو نالج یو انفلوئنس, تھرو بینگ اے رول ماڈل یو انفلوئنس, تھرو بینگ سیٹنگ این ایگزامپل یو انفلوئنس پیپل. تو وہ مزاج نہیں تھا میرا کہ کوشن ہو, زبردستی ہو, طاقت ہو, نیلی پیلی بتی ہو, کوئی مزہ نہیں آتا تھا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص کو بتی لہرا رہی ہو اور اشارہ اس کے لیے بند ہو جائے اور وہ سلوٹ پڑھیں تو وہی خوش رہے. بعض لوگوں کے لیے تو باعث شرمندگی ہوتا ہے. شرمندگی ہوتی ہے. میں کبھی کبھار یہ مشاعرے وشاعرے میں جائیں تو بعض اوقات کہتے ہیں یہ گڈی اگی لا دیں گے, ایک پیچھے لا دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں خدا کا خوف کرے یار. کیوں؟ مطلب کہ دیکھیں جو چیز ہے نا, مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ کسی بزرگ نے کہا سب سے اچھی چیز علم ہے, علم سے اچھی چیز عمل ہے, عمل سے اچھی چیز اخلاص ہے, اخلاص سے اچھی چیز انکسار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہیوملٹی کہ آج دیکھیں یہ جو کبریائی ہے, یہ بڑا پن ہے نا, عظمت جو ہے نا, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے, اس کو زیبا ہے. آپ اور ہم تو مٹی ایسے نکلے, مٹی میں چلے جائیں گے, پتہ بھی نہیں, ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا. یہ ساری تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو ہم خدا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن ہم تو ایک ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں. ہم ہوا کا جھونکا آیا تو وہ دیا فوراً بجھ جائے گا. تو یہ انکسار جو ہے نا, دس از ٹرو لیڈرشپ. نہیں, ایبسلیوٹلی. اچھا, تو آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے سول سروس جو ہے وہ چھوڑنی ہے. اس کے بعد امیڈیٹلی آپ نے اخوت کا نہیں, اخوت کا تصور سول سروس چھوڑنے سے 2 سال پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو 2 سال ہم نے اخوت کی, چھوٹا چھوٹا کام کیا, چھوٹے چھوٹے قرضے دیے, سیکھا, لوگوں کے پاس بیٹھے. تو ابھی سروس کے دوران ہی ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ گر سکھا دیں گے بادشاہی کا, فقیروں سے دوستی کر لو. تو فقیروں سے دوستی ہوئی تو گر بادشاہی کا آنے لگ پڑا. تو ہم نے کہا بھائی اس سے اچھا کام تو اور کوئی نہیں ہے کہ کسی کے پاس بیٹھے ہیں, اس کی دکھ درد کی بات سنیں, کہانی سنیں, اس کو ہمت دیں. تو یوں پھر 2 سال کے بعد ایک موقع آیا کہ بھئی اب تو ایک راستے پہ جانا پڑے گا, 2 کشتیوں میں تو آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے. تو پھر ہم نے کہا کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. ٹھیک ہے نا, کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھا دیا. تو ہم نے کہا کہ ہم کعبے کا انتخاب کریں. اب اس جو طاقت کے سرچشمہ اور یہ جو اقتدار کی یہ جو گزرگاہیں ہیں, غلام گردشیں, ان کو چھوڑا. اور ہم نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کے
اچھا اس زمانے میں لوگ مجھے مذاق کرتے آپ جو بھی کام کرتے ہو چھوڑ دیتے ہو, میڈیسن کیا آپ نے چھوڑ دیا, پھر اب آپ نے سول سروس کیا آپ چھوڑ دیا, اب یہ کیا. اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے یا؟ جی میں اس گریڈ میں تھا. ٹھیک ہے. تو میں آئی واز ورکنگ ایز ایڈیشنل سیکریٹری گورنمنٹ آف پنجاب میں. تو اچھا ایڈیشنل سیکریٹری تھے. تو وہاں سے پھر آگے ایک اچھا مستقبل تھا. جی جی, ہم دنیاوی اعتبار سے تو جی ہاں, اور کیا چاہیے, اچھا تھا. تو بہرحال وہ چھوڑ دیا اور پھر ہم فرش پہ بیٹھ گئے. تو میری والدہ مجھے یاد ہے کہ وہ کہتی تھی مجھے کہ تمہیں پڑھایا لکھایا اس لیے تھا کہ تم کرسی کی بجائے فرش پہ بیٹھو. میں نے کہا جی ٹاٹ پہ آپ نے بٹھایا تو ہم ٹاٹ پہ ہی بیٹھیں گے. کیا ریئیکشن فیملی کا ہوا جب آپ نے ڈیسیژن لیا یا ان سے شیئر کیا کہ بھئی اب میں سول سروس؟ بس سر وہ کوئی چھوڑ رہا بہت مثبت نہیں تھا شروع میں. مطلب ہر شخص کو دیکھیں اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک پٹواری کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا. او یس. تو آپ اگر کہیں کہ جی میں کمپٹیشن کے ذریعے سے ایک اچھے مقام پہ پہنچا ہوں تو آپ چھوڑ دیں. تو لوگوں نے کچھ شکوک کا اظہار کیا. تو میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے جب میں نے یہ سول سروس جوائن کی تھی تو جوائن کرنے سے پہلے ابھی میں نے امتحان نہیں دیا تھا, تو اس نے مجھے کہا تھا, مطلب آئی اپریشیٹ کہ ہی ٹرولی انڈرسٹوڈ می. تو میں تیاری کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ تمہاری پہلی 3 پوزیشنوں میں سے ایک پوزیشن آئے گی, اور ایسے ہی ہوا. اور پھر اس نے یہ بھی پیشینگوئی کی کہ تم 10-15 سال کے بعد چھوڑ دو گے یہ کام. اچھا, اتنا سمجھتا تھا. تو بہرحال وہ ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے نا جس کو انسان کو اور سے اچھے کی تلاش. تو وہ لیکن میری بیگم نے میرا بڑا ساتھ دیا. تو انہوں نے آئی ایم انڈیبٹڈ ٹو ہر. تو جب میں آ کے آیا میں نے کہا کہ میں نے دستخط کر دیے ہیں اپنے استعفیٰ پہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بجلی گرے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایز یو لائک. تو باقی میرے فادر ان لا کو تھوڑا سا دھچکا لگا کہ بھئی ہم نے تو ایک افسر کو بیٹی دی تھی, یہ کیا کر رہا ہے, میں فرش پہ بیٹھوں گا. اچھا نہیں, بٹ یہ جو 2 سال میں آپ جو بیفور اخوت اس طرح سے آپ نے اپنی سول سروس چھوڑ کے بالکل اخوت پہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا, وہ ماڈل جو مائکرو فائنینسنگ کا ہے, آئی ڈونٹ نو اس سے پہلے یا بعد میں اسی دوران ہم نے ٹیسٹ کیا نا. رائٹ, بٹ اس سے پہلے تھا کہیں؟ جی مائکرو فائنانس تو 70s سے یہ ماڈل ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس میں بہت کام ہوا ہے دنیا بھر میں, لیٹن امریکہ میں, ان سب کانٹیننٹ میں, بنگلہ دیش میں. تو ہمارے یہاں اس سے پہلے پاکستان میں 77 سے پہلے بھی اگر آپ لے جائیں نا اس کو 60s میں یہ, اب تو ہم کہتے ہیں نا عام طور پر کہ ڈاکٹر یونس نے شروع کیا مائکرو فائنانس کا بنگلہ دیش والے. دراصل اس سے کہیں 10-15-20 سال پہلے اختر حمید خان صاحب ایک ہمارے تھے, بہت بڑے آدمی. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا, اور اس کے بعد اس کام کو ان کے شاگرد شعیب سلطان صاحب نے اور زیادہ بڑی منزل پہ پہنچا دیا. آغا خان رورل سپورٹ پروگرام, نیشنل رورل سپورٹ پروگرام, پنجاب رورل سپورٹ پروگرام. تو میں ان کا شاگرد آرگنائزیشن تھی. جی تمام. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں شعیب سلطان, مطلب اختر حمید خان صاحب نے سکھایا ان کو, شعیب صاحب ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے شعیب صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا. اور یہ گرامین بینک سے سب پہلے کی باتیں ہیں ساری. یہ جو ہم تو جب آئے اس وقت تو گرامین آ چکا تھا, لیکن اختر حمید خان صاحب گرامین بینک سے پہلے کی بات ہے. اور AKRSP انہی دنوں کی بات ہے شعیب صاحب کی, اور ہماری پھر مطلب آپ یہ سمجھیں نا کہ ایک ارتقاء ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے, اختر حمید خان صاحب نے بھی جو سیکھا کہیں نہ کہیں جرمنی سے سیکھا, رائفائزن ایک شخص تھا اس نے اس قسم کے کام کیے, تو انہوں نے سیکھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے میں پہلی مرتبہ یہ چراغ جو ہے یہ یوں جلا ہے جیسے ابھی اختر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. جی ایسے مطلب اس میں پھر یہ دیکھیں نا کہ ہم نے ایک تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے فرسٹ ٹائم اس کو بغیر سود کے انٹروڈیوس کروا دیا. یہ غیر معمولی بات. یہ ایک نئی جو اس میں کریٹو اپروچ اخوت کی جو انٹروڈکشن اس میں ہوئی, خاص جو اخوت کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا, یہ اخوت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا میں قرض حسن کو ایز این انسٹیٹیوشن ہم نے متعارف کروایا, اور اس کو ایک واضح ماڈل کے طور پر. بہت لوگوں نے برا بھلا کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مطلب انیس دم کا بھروسہ نہیں, ٹھہر جاؤ, چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. انہوں نے کہا یہ بغیر سود کے اس سرمایہ دارانہ نظام میں, اس زندگی میں بغیر سود کے تو ہو نہیں سکتا. تو لیکن ہوا,
وہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اور سود کو کم کرتا ہوں. یہ جو قرض حسنہ ہے نا بیٹا، یہ اسلامک ٹرمینالوجی ہے کہ جب آپ قرض حسنہ دیتے ہیں نا تو آپ جب دیتے ہیں کسی دوست کو، بھائی کو، ضرورت مند کو، تو وہ اتنا ہی آپ کو واپس کر دیتا ہے بغیر سود کے. آپ نے 100 روپے دیے 100 واپس. دیکھیں نا لاکھ بیٹا، دیے، آپ لاکھ اپنے واپس کر. بھائی کو 100 روپے دیتی ہیں یا 1000 روپے دیتی ہیں تو آپ اس سے اتنا ہی واپس لیتی ہیں. 1001 تو نہیں لیتی اپنے کسی دوست کو. مجھے واپس نہیں ملتا so it's fine. وہ آپ کا بھائی ہے نا. آپ نہیں، اصولی طور پر اگر آپ کسی دوست کو دے دیں 1000 روپے دے دیں، اسے ضرورت پڑ جائے گی تو وہ آپ کو 1000 روپے واپس کرے گا، 1001 نہیں کرے گا. تو اس کے اصول یہ ہیں کہ اس کو اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے وہ 1000 ریٹرن کرنے چاہیے. کیونکہ اگر وہ 1 واپس نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ اس کو کوئی بھی نہیں دے گا، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کو انٹیکٹ رکھتا ہے، اس کی بھی انٹیگریٹی ہے. یہ تو بھائی بہن کا رشتہ تو اور ہے، وہ تو محبت کی وجہ سے ہے نا. لیکن آپ کسی اجنبی کو دیتے ہیں تو وہ کہے گا کہ نہیں، اس نے مشکل کے وقت میری مدد کی، مجھے واپس کرنا. اور یہ ایک نظام. جی، اور آپ کی خوبصورتی یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ آپ کے پاس تھا یا اگر نہیں بھی تھا، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے دے دیا. بہت بڑی بات. ٹھیک ہے یار، بس اتنا ہی واپس کر دو، کیا لینا ہے اس سے. ہر چیز پروفٹ اینڈ لاس تھوڑی ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی نہیں. آئی تھنک جو اخوت کے بارے میں انٹرسٹنگ بات ہے اور جو میں نے خود وٹنس کیا ہے، بیکاز میں وہاں پہ تھوڑی دیر کام کر رہی تھی اور ہم سائٹ وزٹس پہ گئے، تو وہاں ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کے بزنسز کے لیے دیا جاتا ہے جو بھی قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک میں عورت ان سے ملی، انہوں نے اس قرض سے ایک سلائی مشین. یہ تو آپ کے سسٹم کو قریب سے دیکھ کے آئی ہیں تو گواہ ہیں آپ. ہاں ایبسلیوٹلی. میں ڈر رہا ہوں سارے. نہیں، اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ کیونکہ بہت اسی علاقے میں دیور اور بھی عورتیں تھیں اور وہی ایک دوسری کی گواہ بھی تھیں، رائٹ. تو وہ وہ ان کی کمیونٹی کے لیے بھی ایک میوچل سینس آف رسپانسبلٹی، اور یہ ایک پارٹیسپیشن ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب دیکھیں، کمیونٹی میں لوگ، کسی بھی معاشرے میں لوگ تنہا زندگی نہیں گزار سکتے. یو ہیو ٹو لیو ود ادرس، یو ہیو ٹو شیئر، یو ہیو ٹو سیکریفائس. تو وہ ایک اخوت کی الحمدللہ ایک کامیابی یہ بھی ہے. یہ چیزیں ہم نے اختر حمید خان سے، شعیب سلطان خان صاحب سے سیکھی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہی ہوں، لیکن ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل کنٹینیو آور کنورسیشن. آلرائٹ، ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے. کمیونٹی اسپرٹ ہونی چاہیے، ایک مل جل کر کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو ایک دوسرے کی ہم گواہی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو معاشرے میں یو کانٹ ایگزسٹ الون، یو نیڈ فرینڈس، یو نیڈ پیرنٹس. تو یہی لوگ مل کے ہم کام کرتے. تو ہم وہ اسپرٹ بھی کمیونٹی میں ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، یو ول رائز ٹوگیدر، یو ول فال ٹوگیدر. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ان کے آپس میں ایک کمیونٹی بلڈنگ ہے، ایک ٹرسٹ ہے، بٹ دین ان کا آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ایک لیول آف ٹرسٹ ہے. آئی تھنک آپ نے مجھے بتایا کہ 99.9% جو ہے وہ ریٹرن ریٹ ہے، رائٹ. لوگ اتنا دیکھو دعا بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ ٹرسٹ پہ قائم ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے، آپ کہیں کہ جی مائکرو فائنانس میں آپ نے قرضے کتنے دیے، ریکوری کتنی ہوئی، امپیکٹ کیا آیا زندگی پہ، ان ساری چیزوں کو علیحدہ رکھ دیں. ہم صرف یہی بات اگر آپ کو بتا دیں کہ وی ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ آف ٹرسٹ. کہ 100% جب ریکوری آ رہی ہے اس کا مطلب ہے لینے والے کو دینے والے پہ اور دینے والے کو لینے والے پہ اعتماد ہے. میں یہی ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کام بڑا ہے ہی جو ڈاکٹر صاحب نے کیا. 50 لاکھ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب خاندان 50 لاکھ خاندانوں کو قرض دیا. یہ تو اپنی جگہ خود ایک بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اس سے بھی ایک بڑا کام جو میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات سے کہہ رہا ہوں، 10 برس ہو گئے اس بات کو، 10-12 برس، کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اعتبار دیا ہے نا اس قوم کو. اب دیکھیے ہمارے دانشور ہیں ابھی انور مقصود صاحب، انہوں نے کہا جی کہ اگر چوری کا وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو جائے تو 21 کروڑ جو پاکستانی ہیں ان کے ہاتھ کٹے نظر آئیں گے. وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، ہمارے بزرگ ہیں اس پر کبھی ہم بات کریں گے، وہ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ سب چور ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ جب ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارا عام آدمی چور نہیں ہے، اس کا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 50,000 روپے بھی لیتا ہے. 50,000 تو آپ کو کھانسی ہو جائے تو پتہ لگتا ہے کہ 2,000 روپے لگ گئے آپ کے، 10,000 روپے لگ گئے بیماری پہ.
مگر وہ آدمی 50 لاکھ خاندان جو ہیں انہوں نے 99% سے زیادہ قرضہ واپس کیا. تو ہمارا عام آدمی جو ہے وہ ایماندار ہے, وہ پیسہ واپس کرنا جانتا ہے, وہ لالچی نہیں ہے, وہ فراڈیا نہیں ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ جو اعتبار ڈاکٹر صاحب نے اس قوم کو دیا, اس کو آپ مطلب اس کا کوئی اس کی جتنی بھی آپ اس کی آپ تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ آپ کو نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جو بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے. اگر آپ پھول بوئیں گے تو آپ کو پھولوں کی فصل ملے گی, اور اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو آپ کو کانٹوں کی فصل بنے گی. آپ مجھے گالی دیں گی تو گالی ہی ملے گی, آپ مجھے پیار کریں گی تو آپ کو پیار ملے گا. یہ فطرت کے اصول ہیں. آپ نیوٹن, اگر آپ سائنس کی بات کر لیں تو ایکشن از ایکول ٹو ری ایکشن. جیسے بال پھینکیں گے آپ اسی واپس آئے گی. آپ کسی گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے آواز دیں گے تو وہ کانوں میں آپ کے دوبارہ گونج آئے گی. آپ نیکی کریں گے تو نیکی لوٹ کے آئے گی. آپ نے سنا ہے نا ورچوس سائیکل کیا ہوتا ہے؟ تو ورچوس سائیکل یہی ہے نا کہ میں کسی سے نیکی کروں, وہ کسی اور سے نیکی کرے, وہ کسی اور سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے وہ نیکی لوٹ کے میرے پاس آ جائے, اور ایسا ہوتا ہے. تو یہ اب ایک وشیس سائیکل بھی تو ہوتا ہے. وشیس سائیکل بھی ہے کہ آپ برائی کریں گے وہ کسی اور سے کرتے کرتے آپ کے پاس آئے گی. تو اس وشیس سائیکل کے مقابلے میں ہم ایک ورچوس سائیکل کریٹ کر رہے ہیں. واہ, ایک نیکی, اور یہی سب سے اہم چیز ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں, آپ کسی جانور سے محبت کر لیں, کیسے آپ کے پاؤں میں وہ آپ کے پاؤں میں آ جائے گا, شروع ہو جاتا ہے, مس کرتا ہے. لیکن بات یہ نا کہ یہ ٹرسٹ ہے اور اس میں سنسیریٹی بھی ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں کچھ چیزیں فزیکل ہوتی ہیں, کچھ میٹا فزیکل ہوتی ہیں. آپ دل میں منافقت رکھ کے کسی سے محبت کریں گی نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دل کی بات نہیں ہے. اگر اس کو پتہ نہیں بھی چلے گا تو وہ ایک ایسا نظام قدرت نے تخلیق کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ایک کبھی بھی وہ ریٹرن میں وہ محبت نہیں, وہ وائبز آپ کو میٹا فزکس میں مقناطیسی ایک جو لہریں ہیں آپ کے جسم سے, آپ کی بدن سے, آپ کے وجود سے نکلتی ہیں, سچ کی ایک اپنی خوشبو ہے اور جھوٹ کی ایک اپنی خوشبو تو نہیں کہیں گے, بدبو ہی کہیں گے. تو وہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اثر کرتی ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو معاشرے میں جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ سب لوگ اچھے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ کہنا کہ سب برے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو, لیکن ایک کریٹیکل میس اگر اچھے لوگوں کا ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ترقی ہوگی. اب میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے اخوت یونیورسٹی کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کروں. یہ کب قائم ہوئی اور اس کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں اخوت یونیورسٹی ابھی بننے کے مراحل میں ہے. ابھی ہمارے کالجز بنے ہیں. ٹھیک ہے. ویژن اس کا یہ ہے کہ آپ کے بابا جو ہیں وہ آپ کی فیس ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے, ایک آپ کی کوئی ایک فرینڈ ہے جو آپ ہی جتنی ذہین ہے, شی از ایز انٹیلیجنٹ ایز یو آر, بٹ ہر فادر از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسپانسر ہر فی. وہ کیا کرے؟ Is it a dilemma? Is it a question? It's a moral question. کیا اسے حق نہیں ہے بہتر تعلیم کا؟ تو ہم نے کہا کہ اوکے ہم ایک اور کام کرتے ہیں. آپ کے بابا پہلے فیس جمع کراتے ہیں اور آپ کلاس روم میں چلی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, ہم اس بچی کو کہیں گے تم کلاس روم میں چلی جاؤ, 10 سال بعد فیس دے دینا. ٹھیک ہے. مطلب is it a bad bargain? No, I think it's lovely. مطلب she will get education today and she will return the fee, she will pay her fees after 10 years. اور وہ جو فیس اس وقت پے کرے گی وہ but how that will be utilized? وہ کسی اور بچی کے لیے ہوگی. تو ایک one candle turns into another candle, then another candle. تو اب میں why your father gives money to you for school education? ان کے ذہن میں یہ سوال بھی تو ہے نا کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میرا بیٹا یا میری بیٹی they will serve me. One of the reasons یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم اس طرح سے پڑھائیں گے کہ آج فیس ان کے پاس نہیں ہے, سوسائٹی کے لوگ مل کے ان کی فیس دے رہے ہیں, تو جب وہ بڑے ہوں گے تو they will serve the society. اخوت اور سوسائٹی باپ بن گئی نا. جی ہاں. تو جب وہ کسی پوزیشن پہ ہوں گے تو پھر وہ اخوت اور اپنے باپ کو, اپنی فیملی کو, ماں کو سرو کریں گے. مطلب ہے کہ اخوت
if you want to build a society, you need an ukhuwat, like organization, many ukhuwats. मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये ukhuwat. जो भी ये ऐसे काम करते हैं, they are creating an environment of reciprocity. कि today we are supporting you, today we are helping you, but our objective is once you are an accomplished person, then you will give back to the society. Because society has helped you to reach here. तो ये विजन यही है कि आज हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे जिसके पास कुछ नहीं है, कल वो बच्चा हजारों बच्चों को पढ़ाएगा. हो सकता है वो हमसे कहीं आगे निकल जाए, कोई बिजनेस करे, बिल गेट्स बन जाए, तो वो फिर तो वो अकेला एक शख्स ही एक यूनिवर्सिटी बना सकता है. तो आप देखिए एक छोटा सा बरगद का दरख्त आपने देखा है, बोर्ड का, जैसा पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैनियन ट्री कहते हैं, तो वो उसका इतना छोटा सा बीज होता है, मगर देखिए जब वो, और जब वो बड़ा होता है ना, 1,000 लोग उसके नीचे बैठते थे. सुभान अल्लाह. एक बीज में कितनी ताकत है. वाह. वन सीड हैज सो मच पोटेंशियल कि जब वो फूटता है ना तो फिर कुदरत उसको क्या से क्या बना, और फिर वो सदियों वो कितने. और एक शख्स है, एक कायद आज़म, एक शख्स है ना, जो काम उन्होंने कर दिया वो सदियों तक फैल गया. 20 करोड़ लोगों को छत मिल गई, इज़्ज़त मिल गई, आबरू मिल गई, खत्ता ज़मीन मिल गया, एक नज़रिया मिल गया. देयर वट हम जो कुछ भी आज हैं, हम शायद किसी के बूट पॉलिश कर रहे होते. वी मस्ट रिमेंबर, आई ऑलवेज रिमेंबर कि माई ग्रैंड फादर एंड माई फादर व्हेन दे केम टू पाकिस्तान दे वर पेनीलेस. अब उनके बदन पर 2 कपड़ों के सिवा तो कुछ नहीं था. एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल. जी जी. तो इस मट्टी ने, दिस हैज गिवन अस सो मच, नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अदा करेंगे, उसके बाद जो अगले वाले लोग हैं वो भी अदा करेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब का आज ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसका एक पहलू बड़ा इंटरेस्टिंग और भी है जिस पर हमने बात करनी थी, सोचा था. मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप भी ज़रा इस पर बात करें और नौजवानों से बात करें. एक तो नौजवान आपके सामने बैठी हैं कि आप देखें पिछले साल भी को हमारा यानी कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो 2-2.5 लाख गया बाहर इस मुल्क से गया. और इस साल मैं देख रहा था दुआ फिगर्स कि अभी तक फरवरी में ही को 1.25 लाख नौजवान जो है हमारा पढ़ा लिखा वो जा चुका है. तो अगर सारे पढ़े लिखे चले जाएंगे तो हमारे वो तबका जो हमें है तो बहुत अजीज़, वैसे ही अहम है जैसे किसी कोई पढ़ा लिखा शख्स होता है, वैसी उसकी ताज़ीम है. लेकिन अगर वो तालीम हासिल नहीं कर सका और उसे ये मुल्क चलाना पड़ जाए तो क्या हाल होगा इस मुल्क का. तो ये एक बड़ी अहम बात है कि मैं चाहूँगा इस पर भी डॉक्टर साहब आप ज़रूर एड्रेस करें आज. ये देखिए इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं. पहली बात तो ये है कि अगर कोई बाहर चला जाता है तो बेशक जाए, वो बाहर जाके भी हमारा ही बच्चा है. अगर वहाँ पर वो एक्सीलेंस अचीव कर लेता है तो ही विल कम बैक. लेकिन वापस नहीं, ही विल सपोर्ट. नहीं, सर नहीं, मैंने देखा मेजॉरिटी बच्चे पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और वो मुस्तकबिल में आएंगे. बट इवन इफ ही डजंट कम, ही इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. वो पाकिस्तान का एक नुमाइंदा है. उसके अंदर से पाकिस्तानियत नहीं जा सकती, वो वहाँ पर भी पाकिस्तान का सफीर. लेकिन यहाँ से जो आप नहीं समझते डॉक्टर साहब, नहीं मैं ब्रेन ड्रेन होगा. मैं अर्ज कर रहा हूँ. एक तो इसका ये पहलू है कि अगर कोई जाना तो चाहता दुरुस्त हो गया, लेकिन उससे कहीं अच्छा है कि आप अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में तो यहाँ पर देखिए खुदा ने आपको पाकिस्तान में क्यों पैदा किया. आपको वैसे ही इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पैदा कर देता. तो यहाँ पैदा करने का उसका मकसद ये था कि यहीं अपनी दुनिया बनाओ. आप पढ़ने के लिए जाओ, कारोबार के लिए जाओ, बट लुक बैक. तो अपने मट्टी को वापस आना चाहिए. डॉक्टर साहब, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हमें फिर से एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन. ऑलराइट, वेलकम बैक टू द शो. जी डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ बता रहे थे. यहाँ पर हमने ना, हम जो मेहनत वहाँ जाके करते यहाँ नहीं करते. ये एक फ्यूडल माइंडसेट है कि यहाँ पर हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम कुर्सी की तलाश में हैं. वहाँ जाकर हम जिंदगी का आगाज़ मैकडोनल्ड में सफाई से करते हैं. यहाँ क्यों नहीं करते. अच्छा, तीसरी बात यह है कि हमने यहाँ पर एक ऐसा माइंडसेट है कि हम कहते हैं कि सरकार की नौकरी चाहिए या किसी मल्टीनेशनल की नौकरी चाहिए. आप खुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आते. अब एक और मिसाल ले लीजिए, अच्छा, आप इसको बहुत एनकरेज करते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप. एब्सोल्युटली. देखिए
میں نے کیا کرنا سر, میں تو ایک معمولی شخص ہوں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 90% رزق کاروبار میں ہے. ہماری ہیلی کالج کی جو پیشانی ہے اس پر لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں نا 10 میں سے 9 حصے رزق. ہم نوکری کی تلاش میں ہیں, تو ظاہر ہے پھر جب نوکری کی تلاش میں ہوں گے تو پھر نوکری ہی ملے گی. اور یہ ہمیں ہمیشہ ہوا, جیسے میں ساری زندگی میں نے فری لانس کام کیا, ساری زندگی لوگ کہتے رہے کہ یار کوئی ہو جا کوئی کم لیول ہو جتنے نا اپنا, اور ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں نا رکے بیچ میں. ہمارا یہ غلامانہ ذہنیت ہے, جی ہاں, کلونیل مائنڈ سیٹ. جی ہاں, تو کہ لگی بندی آنی چاہیے ہمیں ہمیشہ. یہ میں نے آپ کو جو کتاب بیٹا دی ہے کامیاب لوگ, اس میں ان لوگوں کی کہانی ہے جو فٹ پاتھ سے چلے اور ٹیکسٹائل ملوں کے مالک بن گئے. یہ 50 لوگوں کی کہانی. جی بالکل. اس پہ اچھا ایک اور بات یہ نا کہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ آج کل جو ہے, دیکھیے میں آئی ٹی کی بات کر رہا تھا, آپ کہتے ہیں کہ جی 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ بچہ روز باہر جاتا ہے ہر سال میں بات کرتے, تو کم از کم 10-20 لاکھ بچے اگر پاکستان میں آئی ٹی کی فیلڈ میں چلے جائیں تو پاکستان جو اب $4 بلین کما رہا ہے اس کی ایکسپورٹ سے, وہ 100 بلین پہ پہنچ جائے. جی میں آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. پچھلے دنوں آئی ٹی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, یہی انہوں نے کہا کہ جی تقریباً $100 بلین کا ہمارا پوٹینشیل ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بڑی دقت پیش آنے والی ہے, کیونکہ ہمارے آئی ٹی کا جتنا بھی ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ باہر جا رہا ہے, تو ہم کیسے کریں گے. نہیں وہ یہیں رہے نا سر. ہاں رہے ہی. آپ ان پر انویسٹ کریں, آپ جو باہر جاتا ہے وہ جائے. دیکھیں آپ کسی کے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈال سکتے. اب کسی کے اپنے دل میں یہ بات ہو کہ میرے ماں باپ ادھر ہیں, میری مٹی جی ہے, میرے رشتہ دار ادھر ہیں, میں نے جو کچھ مجھے ملا اس ملک سے ملا, تو وہ اس سے اور پرسپیکٹو میں سوچے گا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے باہر جا کر کمانا ہے تو اس کی چوائس ہے, ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. بے شک. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچے باہر نہیں جانا چاہتے, جو نہیں جا سکتے, جن کی ان کی سوشل بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے, تو ان کو اگر ہم آئی ٹی کا فن سکھا دیں, اسکلز دے دیں, تو وہ پاکستان میں بھی بیٹھ کے کما سکتے ہیں. اور پھر میں یقین کیجئے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بے شک. 1 لاکھ بچہ باہر چلا جائے تو ان کی جگہ پر 1 لاکھ بچہ اور بیٹھا ہے, منتظر بیٹھا ہے. میں سمجھ رہا ہوں بالکل. جو باہر جائیں گے وہ بھی کچھ نہ کچھ پاکستان کو بھیجیں گے. جی ہاں. تو اس بات سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات سے پریشان ہونا چاہیے کہ جو بچہ پاکستان میں ہے وہ محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ کوالٹی کی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ اپنے فن میں اسکل میں ماہر ہے یا نہیں ہے, کوالٹی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو یہاں پر موجود بچے ہیں ان کو ہم بہترین تربیت دیں اور بہترین علم دیں, تو کوئی مشکل ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آئیڈیا ہے آبویسلی ایجوکیشن دینے کا, آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ دس از دا رائٹ وے ٹو گو, پر آبویسلی اس میں یہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, رائٹ, کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو الاؤ کریں گے کہ وہ آ کے پڑھیں, اور لیکن جو آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گا 10 سال بعد, 15 سال بعد, جب یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے, کچھ بن جائیں گے, رائٹ. تو ابھی کے لیے جو فنڈنگ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے, کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اگر خوج یونیورسٹی کی بات کر رہی ہیں تو ابھی کی جو فنڈنگ ہے وہ آپ دے رہے ہیں, آپ کے بابا دے رہے ہیں, سوسائٹی کے لوگ دے رہے ہیں, جو بھی ہم 500-700 1000 2000 بچہ پڑھ رہا ہے, دیز آر بینگ سپورٹڈ بائی جنرس پیپل آف پاکستان. تو مستقبل میں بھی یہی لوگ, جب تک کہ یہ لوگ خود سے ریٹرن نہ کرنا شروع کر دیں, یہ 10 سال ہمارے لیے مشکل ہیں, اس کے بعد تو جس طرح ایک باپ کے لیے 10-20 سال مشکل ہوتے ہیں جب تک اس کی اولاد کسی مقام پہ نہیں پہنچ جاتی, تو پھر تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے نا اس بات سے. تو ہم بحیثیت معاشرہ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں, 10-20 سال لوگوں کی مدد سے پڑھائیں گے, کل کو یہ پھر آگے لوگوں سے پڑھائیں گے, اور دیکھتے ہی دیکھتے 4-6-8 سال تو گزر گئے. اچھا بالکل. نہیں سر, ابھی ہمارے بچے اب کوئی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں, کوئی باہر بھی جا رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں, تو وہ ہم سے ہم نے ان کا ایک ایلومنائی فنڈ بنا دیا. ہم نے کہا کہ بے شک تم $1 مہینے کا دے دو, $10 مہینے کا دے دو, اس فنڈ کو ہم نے بلینز میں لے گئے. دیکھیں ہارورڈ یونیورسٹی کا جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہے وہ آج سے کئی سال پہلے $40 بلین کا تھا. اتنا ہمارا بجٹ نہیں ہے. تو ہمارے یہ بچے بھی اتنا ہی بڑا فنڈ بنائیں گے جس سے ہم گلی گلی کوچا کوچا, اور ہمیں جو دیکھیں نا اسکل لینا, آئی ٹی کی اسکل لینا کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے لے سکتے ہیں, آپ اگر انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ گوگل پہ بیٹھ کے لے سکتے ہیں, آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں.
یہ تو ہماری خواہش ہے نا، اس جاگیردارانہ نظام سے بلند ہو کر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کتنی دولت کریٹ کرنی ہے اور کیسے خرچنا ہے. یہاں پر یہی وہ، اب مجھے آپ برا بنائیں گی کہ ہر آدمی کہتا ہے جی میں سی ایس ایس کر لوں اور افسر بن جاؤں. نہیں، یہ اس سے تو رہتا نہیں، اس نے کہا کہ میں تو نہیں بننا. میں نے سننے والے تو ہے نا، سننے والے. تو بھائی آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، جن کو بہت خواہش ہے وہ جائیں. اب 50,000 بچہ امتحان دیتا ہے، جی 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 150 بچہ منتخب مشکل ہوتا ہے، ہار لیجیے 200 تو باقی بچے جو ہیں وہ اپنی توانائیاں اس شعبہ میں لگائیں. دیکھیں ہاسپٹیلٹی بزنس میں جائیں، آئی ٹی میں جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، انجینئرنگ، میڈیسن، فارمیسی، جتنے بھی شعبوں میں جائیں گے الٹیمیٹلی ان شعبوں میں بھی آپ کو آئی ٹی کی ہی ضرورت ہوگی. درست کریں. کل کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ کلینک میں بیٹھ کے مریض نہیں اس کے پاس آئے گا. کل کا ڈاکٹر اپنی ڈگری لینے کے بعد گھر بیٹھے گا اور آن لائن لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے گا. تو ایک وقت آئے گا یہ یونیورسٹیاں بھی شاید اس تیزی سے نہیں سمٹ رہی ہیں، ابھی بھی سمٹ جائیں گی، کیونکہ تعلیم کے کووڈ کے دنوں میں بچوں کا بہت سارا جو سیمسٹرز تھے جی شروع میں وہ سارے آن لائن ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں شاہ صاحب جو جاتا ہے جانے دیں. تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے، زنجیر نہیں. وہ کیا ہم شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ تم جو چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے، زنجیر نہیں. تو اس مٹی کی بھی کوئی زنجیر تو نہیں ہے نا. کوئی جانا چاہتا تو جائے، لیکن میں یہ نہیں کرتا، میں تو صرف یہ کرتا کہ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو سر ہمیں دور کرنے کے لیے نئے بچوں کو. اور بھی خوشی سے تھوڑی جاتے ہیں. خوشی سے کوئی نہیں جاتا. اب دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو ہر روز کو یہ بھی خبر ملتی ہے کشتی ڈوب گئی. جی 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 دیکھیے سمندر میں ابھی بھی وہ پچھلے دنوں ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی. تو مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ ادھر ہی کچھ نہ کچھ محنت کریں، کچھ نہ کچھ محنت کریں. دیکھیں محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. میں آپ کو ابھی بھی ہزاروں لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جو آج سے 10 سال پہلے چھوٹی سی دکان، چھاپڑی یا کوئی معمولی کام کرتے تھے، آج بڑا کام کر رہے ہیں. تو اپرچونیٹیز یہاں زیادہ ہیں. کینیڈا میں تو ایک سیچوریشن آ چکی. جی 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 ڈی پی نے اگر بڑھنا ہے تو اسی ملک نے بڑھنا ہے. فل آف اپرچونٹی، لینڈ آف اپرچونٹی. صرف یہ ہے کہ ہماری کچھ پولیٹیکل اکنامک سچویشن سسٹمز ہمارے تھوڑے بہتر ہو جائیں، خراب ہے، تو وہ پھر ہم نے کرنے. ڈاکٹر صاحب آپ سے 10 سال کے بعد آپ اخوت کے جو مختلف جن شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں ان میں سے ان شعبوں کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں یہ اسکیل بڑا دیکھتا ہوں میں، پرفیکشن میں دیکھ رہا ہوں، کوالٹی کی امپرومنٹ دیکھ رہا ہوں. کام ہم نے یہی کرنا ہے. ہم نے کام یہی کرنا ہے، لوگوں کو کاروبار کروانا ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، لوگوں کو آئی ٹی سکھانی ہے بڑے اسکیل پہ. ہم کیوں نہیں ایم آئی ٹی بنتے، ہم کیوں نہیں آکسفورڈ بنتے، ہم کیوں نہیں کیمبرج بنتے، ہم کیوں نہیں کرتبہ یونیورسٹی بنتے. تو ہم نے یہی سیکھا ہے سر. مطلب اسی کام کو لے کے آگے بڑھیں گے. آپ کو دیکھ کے نا مجھے شعر بڑے یاد آ رہے ہیں. مجھے دیکھ کے نہیں یاد آئیں گے تو کسے یاد آئیں گے. کروں گا کیا جو محبت میں، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. بے شک. تو ہمیں تو کام ہی اخوت آتا ہے. آخر میں کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں؟ نہیں، آئی تھنک یہ دس از دا بیسٹ وے ٹو اینڈ دا شو. ہاں ایبسلیوٹلی. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. یہ تھا ہمارا. ڈاکٹر صاحب سے ایک وعدہ لے لیں کہ یہ ہمیں دوبارہ وقت دیں گے. نہیں میں ضرور دوں گا. دعا از اتنے خوبصورت سوال پوچھتی ہے تو مجھے چاہتا ہوں کہ اس کے توسط سے میں نوجوان لوگوں تک پہنچوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا شو. ہم آپ کو ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.